طواف کے لیے جیسے آئے، طواف کے شروع کرنے سے پیشتر تلبیہ بند۔ اب تک جو بھی تلبیہ لبیک لبیک کہتے آ رہے تھے، اب تو آگے حاضر ہو گئے اللہ کے گھر کے پاس، تو اب لبیک کہنا بند۔ اب طواف کا آغاز کرنے سے پیشتر رکن اسود کے قریب آئیے، مگر قریب کا مطلب اس کے پاس مت جائیے، اتنا مجمع رہتا ہے کہ آپ جائیں گے تو کچلے جائیں گے۔ اس کے بالکل مقابل لائن کے طور پر، پہلے تو لائن تھی اب لائن مٹا دی گئی ہے، آپ اپنے اندازے سے اس کے مقابل آ جائیے۔ اس کے بعد بائیں طرف صرف ایک قدم ہٹیے اور نیت کیجیے، اللہم انی ارید طواف فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ طواف چونکہ مذکر ہے یا ہو آتا ہے، عمرہ چونکہ مؤنث ہے اس وجہ سے وہاں ہا آتا ہے، تو ویسر ہو و تقبل ہو کے الفاظ اردو میں بول دیجئے کہ میں طواف کی نیت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے اور قبول فرما، اردو میں بول دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ایک قدم پھر آ جائیے تو بالکل اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقبال۔ استقبال کہتے ہیں اس کے مقابل آ جانے کو استقبال۔ اب طواف کرنے سے پیشتر ایک اصطلاح سے آپ واقف ہونا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں استلام۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ جو حجر اسود ہے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بوسہ دیتے تھے، اپنے لب مبارک سے بوسہ دیتے تھے، اس کو استلام کہا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ میری امت رفتہ رفتہ اتنی ہو جائے گی، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہو جائے گی، تو آپ نے استلام کے لیے فرمایا کہ اگر تم لبوں سے اس کو بوسہ نہیں دے سکتے، اور واقعی آج تو نہیں دے سکتے، تو اس کو کوئی چیز ہاتھ لگا کر یا کوئی لکڑی لگا کر اس کو بوسہ دو، یہ بھی ناممکن ہے آج۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تم اس کے مقابل جتنی دور ہے چاہے کھڑے رہ جاؤ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف ہتھیلیوں کو بتاؤ اور تصور کرو کہ میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں اور ہاتھ کو بوسہ دے لو، اس کا نام ہے استلام۔ لیکن استلام سے پہلے جس طرح نماز پڑھنے سے پیشتر ہم اپنے کانوں تک ہاتھ ہیں، ویسی طواف شروع کرتے وقت اپنے کانوں تک ہاتھ لے جائیں، ہتھیلیاں کعبے کی طرف بتائیں اور سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہتے ہی اب آپ استلام کریں گے۔ استلام یوں ہوتا ہے، کان کے اوپر نہیں ہے ہاتھ، بلکہ ہاتھ یوں سامنے رکھیں گے اور تصور کریں گے کہ ہم اس کو لگا رہے ہیں ہاتھ، اس کے بعد منہ کو چوم لیں گے۔ استلام ہوتے ہی اب آپ کا طواف شروع۔ طواف کیسا شروع کریں گے؟ اس کے اندر ایک دروازہ بھی موجود ہے، اس دروازے کی طرف، اس کو کعبۃ اللہ کا دروازہ باب کعبہ کہتے ہیں، یہ پہلے کھلا رہتا تھا مگر آج کل صرف VIP کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، خاص موقعوں پر کھلتا ہے، ہمیشہ کھلا نہیں رہتا۔ آپ اس کی طرف سے جائیں گے اپنا طواف شروع کرتے وقت۔ اس طواف کے سب سے پہلے جو کونا آئے گا آپ کو، اس سے پیشتر ایک سرکولر، ایک نصف سرکل سمجھیے آپ، آدھا دائرہ، ایک ایسی دیوار ہے جس کو اندر کے علاقے کو حتیم کہتے ہیں، ہے تو یہ میم، حتیم، اندر کا علاقہ حتیم۔ پہلے وہ کعبے میں ہی شامل تھا، اب طواف بھی کریں گے تو آپ اس دیوار کے باہر سے کریں گے، دیوار کے اندر آئیں گے تو آپ کا طواف ڈسٹرب ہو جائے گا، باہر سے طواف کریں گے۔ اور سب سے پہلے آپ کا کونا آئے گا رکن عراقی، وہاں آتے ہی اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ اب باہر سے ہوتے ہوئے آپ ادھر تشریف لائیں گے، یہ رکن عراقی ہے۔ رکن عراقی پر اللہم اجعلہ حجا مبرورا سعیا مذکورا ذنبا مغفورا تجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلمات الی النور، 1.5 سطر کی دعا ہے، وہ آپ یہاں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ اس طرف آئیں گے رکن یمانی کے پاس، اس رکن یمانی کے اوپر پڑھنے کی دعا آپ کو یاد ہوگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ دائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے یہاں پر پڑھنے کی۔ اب یہ جو رکن یمانی ہے، یہاں سے رکن اسود تک جو دیوار ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ مستجاب کے معنی وہاں پر راؤنڈ دی کلاک کوئی وقت خالی نہیں رہتا، 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے
سرکار پر درود اور آمین بولتے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایسی دعا کرنا جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جامع ہو، اور وہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اس طرح آپ جیسے رکن اسود پر آئیں گے ایک چکر پوری ہوئی۔ عام طور پر لوگ طواف کا مطلب ایک چکر سمجھتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے طواف کا لفظ آتے ہی 7 چکر کو طواف کہا جاتا ہے۔ آپ کی اب ایک ہی چکر ہوئی، جیسے ہی آپ آئے پھر حجر اسود کے سامنے جتنی بھی دور ہیں وہاں کھڑے رہ کر پھر استلام کریں گے، یہ استلام نمبر 2۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے اور ایک چکر، پھر استلام، پھر اور ایک چکر استلام، ایسے 7 چکر کر کے 7 چکر کے آخر میں بھی ایک استلام۔ جملہ کتنے ہو گئے؟ 8 استلام ہو گئے۔ شروع کیے تھے استلام سے، طواف ختم ہوا تو 8 استلام۔ ایسی صورت میں آپ کو یہ جو 7 چکریں ہیں، ان 7 چکروں کو یاد رکھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے 5 ہوئے، 6 ہوئے، 7 ہوئے، ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس قسم کا ایک تسبیح کے ویسا بنا کر رکھ لیجئے آپ۔ عام میں ہوتا کیا، ایک چکر ہوتے ہی آپ ایک دندانہ نیچے کر دیجئے، دوسری چکر ہو تو دوسرا دندانہ، تیسرے ایسے، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، پورا 7 چکر ہونے کا طواف کا آپ کو احساس ہو جاتا ہے۔ اس دوران فرض کیجئے آپ کو، بعض لوگ ڈائبیٹک رہتے ہیں، کسی کو کچھ طہارت کی سخت ضرورت پیش آتی ہے، زور سے پیشاب آتا ہے، تو اس کا مسئلے سے واقف ہونا چاہیے۔ یہ کون سی چکر میں آپ کو زیادہ پریشر پڑ رہا ہے طہارت کے لیے، یہ یاد رکھیے۔ اگر 5ویں، 6ٹھی، 7ویں چکر میں ہے تو آپ جائیے طہارت کر کے، آپ وضو کر کے چلے آئیے، پہلے کی 4 چکریں محفوظ ہیں، آ کے مزید 3 چکریں کر لیجئے تو آپ کا طواف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 4 چکر کے اندر ایسی بات ہوئی ہے تو آ کے پھر پورے کا پورا طواف کرنا پڑتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد آپ کا جیسے ہی طواف ختم ہوا تو اب ایک چیز یہاں پر اور ایک بتانے کی ہے، وہ کہ سامنے مقام ابراہیم نامی ایک اس قسم کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہوا آئینے کے اندر 2 قدم کا نشان ہے، یہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا 2 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور سورہ آل عمران میں فرمایا فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ۔ تو 2 جگہ اس کا ذکر ہے قرآن میں، تو اس کے معنی بڑا اہم معاملہ ہے۔ جس وقت نوح علیہ السلام کے طوفان سے خانہ کعبہ کے تمام آثار علامتیں سب مٹ گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اللہ کے خلیل کو کہ اب آپ کعبہ بنائیے، تو جبریل علیہ السلام اپنے پروں سے جھاڑتے ہی اس کا جو بیسمنٹ ہے وہ نمودار ہو گیا۔ اس کے اوپر اب کعبے کی دیواریں کھڑنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جاؤ پتھر لے آؤ، گارا، مٹی، کیچڑ، اس طریقے سے آپ بنانا شروع کیے۔ جہاں تک آپ کی ہاتھ کی بلندی تھی وہاں تک آپ بنا لیے، تو دل میں خیال آیا اتنی اونچی دیواریں تو ہمارے گھروں کی بھی ہوتی ہیں، پھر اللہ کے گھر میں اور ہمارے گھر میں کیا فرق ہے، اس سے بھی اور اونچی ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ ذرا ایسا اونچا پتھر لے آؤ جس کے اوپر کھڑے رہ کر میں مزید دیوار کو اونچی کروں۔ جبریل علیہ السلام ملے اسماعیل علیہ السلام سے، کہنے لگے نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت بنی ابی قبیس کے پہاڑ کے اوپر میں نے ایک جنتی پتھر رکھا، یہ لے جا کے آپ اپنے والد کو دیجئے۔ وہ لے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے رہ کر مزید دیوار کو اونچا کرنے لگے، لیکن دل کہنے لگا کہ اس سے اور اونچا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قسم کی الاسٹیسٹی پیدا کر دیا، لچک پیدا کیا، وہ اونچا ہونے لگا۔ جتنا آپ چاہتے تھے وہ اونچا ہوتے جاتا تھا، جب اترنا چاہتے تھے تو اپنی اوریجنل ہائٹ پہ چلے آ جاتا تھا۔ ایک طرف کی دیوار ختم ہونے کے بعد فرشتوں نے اس کو اٹھا کے دوسری دیوار کی طرف رکھا۔ اس طرح چاروں کی چاروں دیواریں جب مکمل ہو گئیں اور آپ آخر میں اترنا چاہتے تھے تو وہ پتھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، رب العالمین اللہ کے خلیل کی قدم بوسی کا مجھے روزانہ شرف حاصل ہو رہا تھا، اب تیرے خلیل اتر رہے ہیں، میرے سینے میں ایسی ایک نشانی چھوڑ دے کہ قیامت تک میری قدر ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو موم کے جیسا نرم کر دیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے فٹ پرنٹس، نشانات قدم کے اس کے اوپر جم گئے۔ اب آپ جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے
کہ اس کے اندر حضرت کے دونوں کے پاؤں کے نشانات ہیں، یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ جیسے ہی طواف ختم ہوا آپ مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، یہ واجب ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ البتہ مکروہ اوقات ہیں تو ذرا ٹھہر کے پڑھ سکتے ہیں، مثلا عصر اور مغرب کے درمیان ہے تو آپ مغرب کے بعد پڑھیے، مگر ضرور پڑھیے۔ اور اس کے بالکل پیچھے بہت ہجوم رہتا ہے، اور پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پیچھے پڑھ سکتے ہیں، یا پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔